السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ اوورسیز پاکستانی اور ان کا رول پاکستان کی معیشت میں بہت امپورٹنٹ۔ لگ بھگ ایک اندازے کے مطابق 80 لاکھ پاکستانی پاکستان سے باہر مختلف ممالک مختلف شہروں میں مقیم ہیں۔ بے شک کئی عرصے سے وہاں پہ ہوں، لیکن ان کا دل اب بھی پاکستان کے ساتھ، اسی دھرتی کے رہنے والوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اور اس کی زندہ مثال ہم نے بہت ساری دفعہ دیکھی۔ جب بھی پاکستان میں مشکل وقت آیا، وہ چاہے سیلاب ہو، وہ چاہے زلزلہ تھا ہمارا، یا ڈفرینٹ جو کلیمٹیز پاکستان میں آتی رہیں، اس کے اندر جو اوورسیز پاکستانی تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور انہوں نے اپنے پاکستانی ہونے کا حق بخوبی نبھایا بھی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریسنٹلی پی ایم عمران خان صاحب نے جب گورنمنٹ سنبھالی اور انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کیا کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے پرابلمز ہیں اور ان کی جو ایک بہت عرصے سے ایسے کنسرنز تھے جو شاید ایڈریس نہیں کر پا رہی تھی گورنمنٹ پاکستان، تو پی ایم عمران خان صاحب نے ایک اپنی پرسنل ایک انٹرسٹ لیا اور انہوں نے ذاتی اپنے کیا کہتے ہیں انٹرسٹ کے ساتھ ان کے اس ساری پرابلمز کو ہی میڈ شور کہ وہ سارے ایشوز کنسرنز ایڈریس ہوں، اور جو پاکستانی باہر اب رہ رہے ہیں وہ اپنے پاکستان کی معیشت میں اور پاکستان کی سوشل بلڈنگ میں اینڈ ایوری تھنگ دے شوڈ ٹیک پارٹ ان اٹ، اور اس کو ہی میڈ شور۔ اور اس کے لیے ہم نے زندہ مثالیں بھی دیکھی، روشن پاکستان، یاران وطن، اور لینڈ مافیا کے خلاف جو پی ایم نے اسپیشلی انیشیٹو لیا فار اوورسیز پاکستانی، دیر از اے لانگ لسٹ۔ تو آج ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا ہے اس میں ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے وی گاٹ این اپرچونٹی کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی جذباتی اور محب وطن پاکستانی جو امریکہ میں مقیم ہے کافی عرصے سے، لیکن ان کا دل ابھی بھی پاکستانی کے ساتھ پاکستان میں دھڑکتا ہے، اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ واپس پاکستان ضرور چکر لگاتے ہیں، یہاں پہ ملنے کے لیے، یہاں کے کھانے کھانے کے لیے، ادھر کی خوشبو سینکنے کے لیے۔ تو ان کو آج ہم لوگوں نے بائی چانس وی ور لکی انف کہ ہم نے ان کو یہاں پہ جب آئے ہوئے تھے تو وی گاٹ اے ہولڈ آف ہیم، اور آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں سبطین کاظمی صاحب سے۔ تھینک یو فار جوائننگ سر۔ اور سبطین کاظمی صاحب از بیسکلی اے سن آف اظہار حسین کاظمی صاحب اینڈ شاہدہ کاظمی، اینڈ ول ڈسکس ان ڈیٹیل۔ جو ہمارے پرانے پی ٹی وی دیکھنے والے ہیں اظہار حسین کاظمی صاحب سے تو بخوبی واقف ہوں گے، وہ ریڈیو کی فریکوینسی پہ، لہروں پہ ان کی آواز، السلام علیکم پاکستان، اور وی کانٹ فارگیٹ دیٹ۔ اینڈ اسی طرح شاہدہ کاظمی کے مشہور ڈرامے طلعت حسین صاحب کے ساتھ، اور دیر لانگ لسٹ جو ہم بات کریں گے سبطین کاظمی صاحب سے اباؤٹ دیم ایز ویل کہ وہ اب کیا کر رہے ہیں، کدھر ہیں، شاہدہ صاحبہ کدھر ہیں، اظہار صاحب کے جو آخری لمحات تھے اس میں کس طرح انہوں نے ان کو وٹ واز ہز فیلنگز، وہ امریکہ میں تھے لیکن ان کی کیا فیلنگ، وہ ڈسکس ان ڈیٹیل۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کے لیے اب وٹ از ان بیک فار پاکستان سبطین کاظمی صاحب کے پاس۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم پاکستانی کو شاید جو پاکستانی باہر رہنے والا ہے اس سے ہم پوچھتے ہیں، جب آپ باہر ہوتے ہیں، دیر از اے لانگ لسٹ، آپ اتنے عرصے سے باہر ہیں اور کافی سارے کام آپ نے وہاں پہ کیے، بہت سارے دوست، رشتہ داریاں بن گئیں وہاں پہ، تو کیا وہاں پہ رہتے ہوئے گڈ 2-3 ڈیکیڈس آپ وہاں پہ ہیں، جی، کیا وہاں پہ رہتے ہوئے ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ امریکن ہیں یا پاکستانی ہیں؟ اب تو مطلب میں پاکستان ہم نے چھوڑا 84 میں، تو میوچول ہے یہ۔ کبھی لگتا ہے کہ نہیں یار ہم صرف پاکستانی ہیں، کہ نہیں یار ہم امریکن ہیں۔ تو میرے خیال سے ایک منفرد انسان کی یہ سوچ ہے، آپ کے جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو اتنا ڈکٹیٹ نہیں کرتی ہے، آپ خود کتنا اپنے ملک سے، اس لیے کہ یہاں پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں، تو یہ محبت جو اس ملک سے ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، بے شک، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ہو۔ تو آپ کا سوال کہ کبھی ہم امریکن سمجھتے ہیں، جب ووٹ دینے جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو امریکن سمجھتے ہیں، جب پاکستان سے واپس جاتے ہیں اور امیگریشن ہمیں آفیسر کہتا ہے ویلکم ہوم، تو ہم اپنے آپ کو امریکن سمجھتے ہیں۔ لیکن جب امریکہ چھوڑ کے پاکستان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی ایئر لائن ہو، پی آئی اے ہو، جو بھی ہو، تو بڑا فخر محسوس ہے کہ یار ہم پاکستانی بھی ہیں۔ تو ایک ہمارا ایک نچ آپ کہہ لیجئے کہ امیگرینٹ کا امریکہ میں رہتے ہوئے ایک نچ ہے اس کا، کہ ہم ڈول
मेंटली डुअल सिटीजनशिप कहते हैं, बेशक आप पासपोर्ट दो हो या ना हो, लेकिन तो दोनों हो। तो मतलब 40 साल आपने वहाँ पर रहा, आपने सब चीज़ें वहाँ की अडॉप्ट भी कर ली, लेकिन वो पाकिस्तानी आपके अंदर अभी भी जिंदा है, वो देखें, एक वो निकलता नहीं। पुराना मुहावरा है कि यू कैन टेक अ पाकिस्तानी आउट ऑफ पाकिस्तान, बट यू कैन नेवर टेक अ पाकिस्तानी आउट ऑफ पाकिस्तान। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए असल में भाई आपने मेरे वालिदैन का तस्करा किया। उन्होंने एक चीज़ की मोहब्बत का बीज हमारे में दे दिया था, और वो थी उर्दू ज़बान। और उर्दू एक सिर्फ ज़बान नहीं, एक कल्चर है। आप भी जर्नलिस्ट हैं और आप इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। और उसमें फिर पाकिस्तान भी आ जाता है। इसलिए उर्दू हमारी पहचान है। जो अब तो बल्कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं, अमेरिका में, पाकिस्तान में रहते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अमेरिका में रहते हैं, वो जब कभी ऐन गैन काफ कभी कैंची कह देते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो या मुझे समझ नहीं आई इस तरह की, तो उस मेरे ख्याल से उसकी वजह से भी एक मोहब्बत जो अपनी ज़बान से, अपने समाज से, अपने मुल्क से है, वो बरकरार रहती है। डेफिनेटली, मतलब वो आपकी जो मोहब्बत है इस वतन से वो ख़त्म नहीं होती। और ये हम लोगों ने देखा है कि जो पाकिस्तानीज़ बाहर रह रहे हैं, वो जब भी मुश्किल का वक्त आया उन्होंने यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो चाहे डैम की कंस्ट्रक्शन थी, रिसेंटली हमने देखा, या इवन हम देखते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं, इवन पीएम इमरान खान साहब, जब वो फील करते हैं प्रेशर है किसी तरह का, या वो देखते हैं कि इकॉनमी में कोई प्रॉब्लम है, या कोई किसी भी खुदा ना खास्ता आफत का मुसीबत का सामना है कौम को, तो ही ऑलवेज रीचेज आउट टू द पाकिस्तानी डियास्पोरा लिविंग अब्रॉड। वो चाहे सऊदी अरब हो, वो यूएई मिडल ईस्ट है, वो यूरोपियन कंट्रीज़ है, या अमेरिका, और ही ऑलवेज रीचेज देम आउट कि वी वांट यू टू हेल्प अस। और हमने देखा उसके अंदर बड़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये जो ड्राइव्स होती हैं डिफरेंट, वहाँ पे शौकत खानम की हो, डिफरेंट यहाँ पे फाउंडेशंस हैं उनकी ड्राइव होती है वहाँ पे। इसके अलावा हम देखते हैं कि अर्थक्वेक था, डैम हो गया, फ्लड होया, उस सारी सिचुएशन के अंदर व्हेन एवर अ लीडर रीचेज आउट ओवर द पाकिस्तान के लिए कि आपने हिस्सा करना है, तो वहाँ पे जो जज्बात हैं पाकिस्तानी के, वो किस तरह से हैं? बहुत गहरे, और वो जड़ें बहुत मजबूत हैं इस मुल्क की। मैं बाकी मुल्कों का मुझे नहीं मालूम कि वहाँ के शहरी कैसा सोचते हैं। पाकिस्तानियों का बहुत गहरी और मजबूत जड़ें हैं मोहब्बत के हवाले से। तो जिस तरह इमरान खान साहब, शौकत खानम तो खैर वहाँ पे काफ़ी अर्से से चल रहा है, फिर आप सिंगर थे वो क्या नाम है, जवाद अहमद, बिल्कुल बिल्कुल, और रोहेल, और ये सारे आए हैं, उन्होंने फंड रेजर्स किए हैं। और इमरान खान साहब के तो खैर मैं बहुत पुराना फ़ैन हूँ, उनके ख़िलाफ़ मैं क्रिकेट भी खेल चुका हूँ पाकिस्तान में रहते हुए। अभी जब इनका दौरा हुआ था और ये वॉशिंगटन डीसी आए थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन 40 सालों में मैंने किसी भी लीडर को, पाकिस्तानी लीडर को अमेरिका में इतना बड़ा खुशामदीद देखा उनके लिए। मतलब 1.5-2 लाख बंदा ऑडिटोरियम में जमा था जहाँ पे इमरान खान साहब आए थे। और मतलब मुशर्रफ साहब भी आ चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भी आ चुके हैं, बेनज़ीर मरहूमा भी आ चुकी हैं, लेकिन इतना बड़ा वेलकम मैंने नहीं देखा कभी। आई कुड बी रॉन्ग। तो यस, पाकिस्तानीज ओवरसीज आर डेफिनेटली ऑलवेज विलिंग टू लेंड अ हैंड। जैसे वो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तानी फिजिशियंस की, अपना के नाम से, वो दे ऑलवेज देयर बिल्कुल टू किसी भी किस्म का हो। हमारे जो थे, क्या नाम था उनका यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे मुशर्रफ साहब के ज़माने में, नसीम अशरफ जी, उन्होंने बड़ा काम किया है मेडिकल हवाले से। फिर हमारी एक जानने वाली अतिया खान, ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के नाम से। तो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन कि जनाब, पाकिस्तानी वहाँ पर बहुत जोश व खरोश से। हमने बात की मेडिकल उसकी प्रोफेशन की, और हमने देखा है कि जो खासकर स्टेट्स में हम देखते हैं जो टॉप नॉच डॉक्टर्स हैं, दे बिलोंग टू, हमारी फॉर्चुनेट हम समझ लें, हम लकी हैं कि हमारी कम्युनिटी में से बिलोंग करते हैं वन ऑफ द टॉप नॉच डॉक्टर्स वहाँ पे। और हमने ये भी देखा कि पीएम इमरान खान साहब ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। याराने वतन जो थी, एक ऐप लॉन्च की जिसके अंदर ड्यूरिंग कोविड एंड अब कोविड के बाद भी अज्यूम ये चलेगी आगे ऐप, और पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प आउट होगी। वही थी कि वहाँ से जो बैठे हुए हैं बाहर हमारे लीगल
جو یہ ڈاکٹرز ہیں اور جو ہماری میڈیکل فٹرنیٹی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, ناٹ اونلی ان امریکہ, ورلڈ اوور, یورپ میں, مڈل ایسٹ میں. تو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے خاص کر ایک انیشیٹو لیا ایران وطن سے کہ وہاں سے دے کین تھرو این ایپ آن لائن وہ یہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ پرسکرپشنز ہیں یا ڈفرینٹ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو چیزوں میں. تو اس کا بھی آپ مجھے بتا رہے تھے شو سے پہلے کہ بہت پازیٹیو رسپانس تھا, اور وہاں پہ جو میڈیکل فٹرنیٹی تھی اسپیشلی پاکستانی, دے ور ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. تھوڑا سا کوئی اس کا شیئر کریں جو آپ. اس کا میں بتاؤں کہ دیکھیے جی, بس یہ جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, ایک چھوٹی سی گڑبڑ ہے, ہلکی سی. ایک طرف پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستان سے محبت ہے, بالکل, لیکن پاکستانیوں سے محبت ہو اس میں تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے. ایک پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کو ایک ٹرسٹ فیکٹر ہے کہ یار وہاں پہ یار پاکستانی سے ڈیل کرنا, مطلب آپ جیسے میرے پاس ابھی اتفاق ہوا تھا, کہ اتفاق کیا کہ میں ابھی جب آ رہا تھا تو وہ کووڈ ٹیسٹ وغیرہ تھا, تو جہاں پہ میں گیا بہت اچھی طرح ملے یہ وہ, لیکن جب انہوں نے کہا ہاں جی کل دوپہر تک مل جائے گا, اب دوپہر کو میں ویٹ کر رہا ہوں, کوئی نہ کوئی ای میل نہ کوئی فون, پھر کال کی, ارے ہاں ہاں وہ تو آپ کیا تھا, آ گیا تھا یہ وہ. تو جیسے میں نے کہا نا کہ پاکستان سے محبت اور پاکستانیوں سے محبت یہ دو مختلف چیزیں. بالکل. تو اس چیز پہ اگر ہم کام کریں, آپ کے پاس تو اتنا بڑا ایک ہتھیار تو نہیں کہوں گا, اتنی بڑی ایک طاقت ہے جسے کہتے ہیں قلم, اور ماشاءاللہ سے کیمرے ہیں آپ کے پاس, تو آپ لوگوں کے پاس تو یہ بہت بڑی قوت ہے کہ اس کو, اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا. کہ جیسے وہ ایک زمانے میں چلا تھا نا کہ جی ایوری مسلم از ناٹ اے ٹیررسٹ, تو سیم کانسیپٹ کہ ایوری پاکستانی از ناٹ اے بیڈ پرسن, دیر آر لاٹ آف گریٹ, میری پورا خاندان ہے یہاں پر, تو جو اس کے بارے میں چلے میں باعث بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میں ہر میرے ٹرپ پہ یہاں پر میں بڑے اچھے اچھے لوگوں سے ملتا ہوں, بڑا اچھا مزہ آتا ہے, گپ شپ لگتی ہے, پرانے دوست یار بھی ہیں. تو یہ بس ایک کسی طرح ہم تھوڑا سا چینج کریں کہ just because somebody is a Pakistani doesn't mean کہ he's a crook. بالکل, It's not necessary. تو یہ ایک ہے. حالانکہ ہم وہاں پہ جب ہوتے ہیں تو بہت فخر سے ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں, اور پاکستانی فنکشنز, پاکستان انڈیپینڈنس ڈے کے واشنگٹن علاقے میں تقریباً 2 یا 3 فنکشنز ہوتے ہیں, اور اس میں کئی تعداد میں لوگ آتے ہیں. تو اس چیز کو اگر ہم سوچیں کہ یار چانس تو دو یار, مطلب ٹھیک ہے, اگر کوئی نمبر 2 کام کر بھی لے تو کیا لوٹ لے گا, کوئی جان تھوڑی لے لے گا آپ کی, 2 ایک پیسے ہی مار لے گا نا, بگ ڈیل. کیا لے کر آئے تھے اس دنیا میں, کیا لے کے چلے جائیں گے. ٹرو. آپ نے بات کی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی, ہم نے دیکھا ریسنٹلی آپ کا بھی تعلق کنسٹرکشن سے ہے اور ریئل اسٹیٹ بزنس سے, اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ پی ایم نے اسپیشلی پاکستان میں بہت سارے انیشیٹو لیے ہیں فار اوورسیز پاکستانی ریگارڈنگ دا لینڈ اوور ہے جو مافیاز کے اندر گریب تھا, یا کافی سارا جو نئے بلاکس اس طرح کے ڈیولپ کرے جا رہے ہیں سی ڈی اے کے اندر, یا ڈفرینٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جس میں گورنمنٹ بھی پالیسیز لے کر آ رہی ہے, اسٹریٹجیز لے کر آئی ہے, جہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کو اسپیشل کیا کہتے ہیں بیلٹنگز ہیں, یا ان کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہے ان کے لیے. اور اس کے علاوہ ہم نے بھی دیکھا کہ جو ریسنٹلی کنسٹرکشن جو یہاں پہ پاکستان میں ایک انڈسٹری کافی زیادہ بوم پہ جا رہی ہے, کافی ساری اوورسیز پاکستانیوں کو انوالو کرنے کی اب گورنمنٹ کی طرف سے سالڈ گراؤنڈس کے اوپر پراپر ود رولز اینڈ ریگولیشنز ود پراپر سیکورٹی ٹو دیم کافی سارے انیشیٹوز آئے. تو ہم اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر پاکستانی جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو پاکستانی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے اندر زمینیں خریدنا چاہ رہے ہیں, یا دے وانٹ ٹو بائی لینڈ اوور ہے, کنسٹرکٹ ہاؤس کے جب ہم واپس آئے یہاں پہ رہیں, ان کا کیا سارا کے سارا اس کے بارے میں ہاؤ ڈو دے فیل, یا ان کی اب ٹرسٹ لیول کس طرف چلا گیا ہے گورنمنٹ کو لے کے. لیکن ہم آپ سے سب پوچھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. سپتین صاحب کے ساتھ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کنسٹرکشن کے, اس میں کیا چل رہا ہو پاکستان میں, وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کنسٹرکشن کو لے کے, ریئل اسٹیٹ کو لے کے. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان, میرا نام ہے فراز علی خان, اور آج ہمارے ساتھ سپتین کاظمی صاحب ہیں. اور سپتین کاظمی صاحب جو ہیں ہی از اے ورسٹائل پرسنالٹی. ان کی کافی سارے انہوں نے
he's juggling with different professions اگر ہم کہیں, and mashallah سے excelling in everyone, each one of them. تو سبطین صاحب, ہم بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کر رہے تھے, and you told me during the break as well کہ آپ کا وہاں پہ construction, real estate, mortgage, leasing, کافی vast experience, and you have been handling a lot of Pakistanis over there with Americans as well. تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں پہ اب جو ریسنٹلی, جیسے میں نے بتایا تھا انٹرویو میں جانے سے پہلے بھی, کہ ریسنٹلی پی ایم نے اپنی اسپیچز میں بھی اور ڈفرینٹ موقعوں پہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں یا میڈیا سے پریس ٹاک ہوتی ہے, اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جو پاکستانی ہیں, ان جو اوورسیز پاکستانی, ان کے لیے جو ایک لینڈ گریبنگ کا بہت بڑا ایشو تھا, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے انہوں نے ایک پورٹلز بنائے ہوئے ہیں, ڈائریکٹ لائنز دی ہوئی ہیں آپ, اور ہی از میڈ شیور کہ ہی از گیون انسٹرکشنز ٹو میک شیور کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی جو لینڈ گریبنگ ہے اس ایشو کو ختم کیا جائے. پلس یہ بھی انیشیٹو آیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے, کہ اب اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسپیشل بلاکس بنائے جائیں گے, اسپیشل ریزیڈینشیل ایریاز ہیں جہاں پہ وہ ان کو ایک کوٹا دیا جا رہا ہے جہاں پہ اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اور آپ یہ بتا رہے تھے کہ بڑی بھرپور اور بڑھ چڑھ کے انویسٹمنٹ کریں. تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. ہاں جی, یہ پچھلے کچھ سالوں میں ڈیفینیٹلی ایک بہت تبدیلی آئی ہے کہ دا کانفیڈنس لیول اینڈ دا ٹرسٹ لیول فار اوورسیز پاکستانیز از ڈیفینیٹلی دیئر فار ٹو انویسٹ ان پاکستان, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو ٹرسٹ لیول بالکل بہتر ہو گیا, ٹھیک ہے جی, اور ٹرسٹ لیول کیوں ہوا کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں اسٹیبلٹی ہے آج کی تاریخ میں. جو دوسرے ممالک کے لوگ ہمیں ملتے ہیں امریکہ میں, چاہے وہ جہاں سے بھی, انڈیا, بنگلہ دیش, افغانستان, جو بھی, وہ ان کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں یار اب کوئی صحیح بندہ ہے, یو نو, اب کیا سچائی ہے کیا نہیں ہے, لیکن ایک امیج پاکستان کی, اس میں یقیناً کوئی سچائی ہے تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا, ڈیفینیٹ, تو اس میں وہ ایک امیج کہ ہاں یار پڑھا لکھا بندہ ہے. اینڈ آف کورس ہی از این ایجوکیٹڈ گائے. یہ پڑھے لکھے کے علاوہ بٹ آئی تھنک سبطین صاحب تھوڑا ذرا خان صاحب کی پرسنالٹی میں یہ بھی ایک ان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ جو شوکت خانم کی انہوں نے پوری ایک کیمپین لے کے چلے, اور وہ فنڈ ریزنگ تھی وہاں پر. ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیشلی یورپینس اور جو ہمارے امریکن پاکستانیز وہاں پہ رہ رہے ہیں, اس جگہ پہ مقیم ہیں, انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے شوکت خانم کے اندر ہمیشہ فنڈ ریزنگ میں حصہ لیا. دیٹ شوز کہ جو ان کی ٹرسٹ لیول ہے خان صاحب کے ساتھ میں گیونگ فائنانس, کہ ہمارے پیسے آپ لیں اور آپ اس کو انویسٹ کریں, آپ اس کو اچھی جگہ پہ لگائیں, تو وہ ایک ٹرسٹ لیول شو کرتا ہے. وہ جیسے آپ مجھے بریک میں بتائے تھے, ابھی بھی آپ نے بات کی کہ وہ ایک ٹرانسلیٹ ہوا ہے ٹرسٹ لیول اب پاکستانیوں کا. اب وہ زیادہ بہتر طریقے سے خان صاحب کی گورنمنٹ پہ جب سے آئی ہے پی ٹی آئی, تو وہ زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں انویسٹمنٹ میں. کنٹینیو ود دیٹ. یس, اس میں ڈیفینیٹلی دیکھیں فراز صاحب, ایک اعتبار ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی دکان میں نہیں ملتی ہے, تو اس کو جیسے ہیو ٹو ارن دیٹ رسپیکٹ. اور پھر ہم جب دوسرے کسی ملک کے بندے سے سنتے ہیں کہ ہاں یار بندہ اعتبار کا آیا ہے, تو اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے. اور اس کے حوالے سے جو پھر وہ جو پاکستانی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹ ہو, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ہو یا کسی بزنس میں ہو یا انرجی کے سیکٹر میں ہو, سولر ہو, جو بھی, تو وہ ٹرسٹ لیول از دیئر. لیکن کیا یہ لیول اس معیار پہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ ہونا چاہیے؟ بالکل, I don't think so. Of course it takes time. ڈیفینیٹلی جو چیز 70 سال لگے ہیں کسی چیز کو بنانے, مطلب جو بھی چیز بنی ہے اور اس کو درست کرنا یا جو بھی, it takes time. ٹرسٹ جو ہے وہ مشکل سے ملتا ہے, لیکن یہ کہ but the situation is better now. That's the point. it is definitely on the up. تو اگر ہم 7 سال یا 6 سال پہلے کہیں کہ یار یہ بنی گالا میں فرض کریں, آپ کا گولف سٹی ہے یا کوئی جہاں بھی, کہ یار گھر لے لو بڑا سستا مل رہا ہے, یہ وہ کنورٹ کرو گے ڈالر سے, یہ وہ, تو بندہ کہتے تھے یار بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں یار, ہمیں کیا پتہ ہے روپے کی کل کو ویلیو کیا ہو جائے. پھر میں وہ پیسہ جو ہے پاکستان سے امریکہ لے کر آنا چاہوں گا یا جو بھی ملک میں رہتے ہیں, وہ ایک سوال جواب ہوں گے. اس لیے کہ 9/11 کے بعد رولز اینڈ ریگولیشنز کافی چینج ہو چکے ہیں, تو وہ سارا کچھ کرتے ہوئے, تو اب بندہ کہتا ہے کہ And land grabbing was one of the biggest issues. آف کورس بھائی آپ نے گھر بنا, آپ کا کرایہ دو, اس کو پتہ ہے کہ آپ گھر کے مالک ہیں اور آپ ملک میں نہیں رہتے ہیں, رائٹ. تو
قبضہ ہونا تو بہت عام سی بات تھی. بالکل. تو یس اور جو ایک جیسے اسلام آباد شہر ہے ایک ویری اسٹرکچرڈ اینڈ پلانڈ سٹی رائٹ ورسز ادر سٹیز, تو اس میں ایک سیکورٹی فیکٹر بھی آ جاتا ہے. کرنسی از اے بگ ایشو. بالکل. دیٹس ہاؤ باہر جو پاکستانی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار اب جیسے آج میرے خیال سے کوئی 160 کا ہے شاید رائٹ, اور پچھلے دنوں بہت آلموسٹ 200 ہٹ ہو گیا تھا, پھر نیچے گرا. تو یہ کرنسی کی فلکچویشن وچ از ہر کرنسی کے ساتھ ہے, اس میں لوگ تھوڑا سا گھبراتے ہیں. لیکن ریئل اسٹیٹ فار ایگزامپل جیسے یہاں پر ڈیفالٹ ریٹ بڑا کم ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کیش پہ لیتے ہیں گھر رائٹ. تو اگر موسٹلی کیش پہ تو اس کا ڈیفالٹ کیا ہوگا رائٹ. تو لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ لیس ڈیفالٹ ریٹ جو ہے ایک کانفیڈنس پیدا کرتا ہے, اسٹیبلٹی لاتا ہے کہ یار یہ میں نے اگر 3 کروڑ کا لیا ہے تو 5 کا یا 6 سال کے بعد اس کی قیمت بڑھ جائے گی, گرتی قیمت جو ہے وہ کم ہی ہوتی ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کانفیڈنس لیول, آپ کے سوال کا جو ہے معافی چاہتا ہوں کہ ذرا تو امید بن گئی تھی, لیکن یہ کہ کانفیڈنس لیول از اے لاٹ بیٹر بنسبت پہلے جو تھا اس کے comparatively and things are getting better now. سلطان صاحب آپ مجھے بتا رہے تھے کہ mortgage is something that you wanted کہ پاکستانیز اس کے اوپر بھی تھوڑا سا concentrate کریں. What was that? اچھا, مارگیج کے دیکھیں جی کچھ قوانین ہیں جو بھی امریکہ میں ایز اے لینڈر میں اگر فرض کریں گے جی آپ کو 5,000 روپے دیتا ہوں, بالکل کہ جی خان صاحب یہ لیجیے 5,000 روپے آپ کو جو بھی صورت ہے, اور میرے پیسے آپ 6 مہینے میں یا سال میں وٹ ایور, تو میں نے آپ کو دیکھنے پہلی چیز کہ جی ری پیمنٹ کیپیبلٹی آپ کی کیا ہے, کہ آپ کے پاس نوکری ہے جس کی تنخواہ آپ کو ملے گی جس سے آپ میرے پیسے واپس کر سکیں گے. دوسرا کیا کریڈیبلٹی کہ آپ نے جی حفیظ صاحب کو پیسے دیے تھے, میں حفیظ صاحب سے چیک کروں گا جی خان صاحب نے دیے تھے آپ کو رائٹ. اور پھر اگر کل کو خدا نخواستہ آپ کی نوکری چلی جاتی ہے تو کیا آپ کے پاس سیونگز میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, تیسری چیز. چوتھی چیز ہوتی ہے کولیٹرل, کہ بھائی جان, اور یہ اس کو لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں سود کے حوالے سے وچ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ, اور کچھ لوگوں کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے سود کا نام سنتے ہی. تو اس سے وہ, حالانکہ یہ سود کی بھی 2-3 قسمیں ہیں, خیر ہم ادھر اسلام پہ نہیں جاتے. تو یس, اپرچونٹی ٹو لینڈ منی ان پاکستان از انکریڈیبل. اس لیے کہ دیکھیں, اور ضروری کیوں ہے لینڈنگ, واٹ از گڈ اکانومی, کہ پیسہ ایک ہاتھ سے نکل کر دوسرے ہاتھ میں جائے. ہاؤ آفن از دیٹ ہیپننگ اینڈ ہاؤ کوئکلی از دیٹ ہیپننگ. بالکل ٹھیک ہے جی, اینڈ فاسٹر اٹس ہیپننگ, دیٹس اے بیٹر اکانومی. ٹھیک ہے. اب کسی نے فرض کریں 5 کروڑ کا گھر خریدا, اب اس نے گھر تو خرید لیا, اس کو کتنی رقطوں کا فائدہ ہوا؟ وہ 5 کروڑ اس کے گھر میں پھنسا ہوا ہے, اسے کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے. ٹرو. اگر وہ مارگیج دیتا ہے, مجھے یہاں کے گورنمنٹ کے قانون کا نہیں پتا, جیسے امریکہ میں اگر آپ مارگیج ہے آپ کی اور جو آپ سال بھر میں انٹرسٹ دیتے ہیں دیٹس بیکم اے ٹیکس رائٹ آف. یہاں بھی پاکستان میں بھی اٹس بیسکلی ہے ٹیکس ایویژن پاکستان میں, اس کے آپ دیتے ہیں ٹیکس ریلیفس ہیں اس کے اوپر, جہاں اف یو ہیو مارگیج اے ہاؤس, آپ ہاؤس بلڈنگ فائنانس لے رہے ہیں. اب تو پی ایم نے یہاں پہ ایون یہ بھی کیا فار اوورسیز پاکستانیز ایز ویل, ادھر بھی لونز ان کو دیے ہیں بہت سارے. ایون پاکستانیوں کے لیے 5 ملین تک کا ان کو لون, سافٹ لون فیسلٹی دی ہوئی, جہاں پہ انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ کمپیریٹیولی کائبور سے بہت نیچے رکھے ہیں. آئی گیس 4% کی 5% آئی گیس, انہوں نے 5% کے اوپر کو دیا, لیکن اس کے لیے 5 ملین تک کی لمٹ ہے. یو کین اف یو وانٹ ٹو بائی اے ہاؤس, آپ 5 ملین کا لون لے سکتے ہیں, سافٹ لون ہے, وہ 20 سال میں ری پیمنٹ کرنی ہے 5% انٹرسٹ ریٹ پہ. تو یہ ڈیفینیٹلی دس از اے سیکٹر جو آپ ہمیں بات کر رہے تھے ہم بریک میں, کہ وچ شوڈ بی ورکڈ آن. اور جو کانسیپٹ آپ مجھے بتا رہے تھے کرائے والا, کہ جو کرایہ دے رہے ہیں بجائے اس کے آپ مارگیج دے دیں, اور اپنا وہ کیا, وہ بڑا مزے کا کانسیپٹ. وہ بس یہی ہے, دیکھیں نا جی کہ آپ نے کرایہ دیا, بیسکلی آپ نے پہلی تاریخ کو کھڑکی کھولی اور پیسے باہر پھینک دیا. بالکل. نہ آپ نے کوئی ایکوٹی بلڈ ہوئی ہے, نہ آپ کی کوئی سیونگز ہوئی ہے, نہ کچھ ہوا ہے. اور اس میں ٹھیک ہے جو مالک مکان ہیں ان کو فائدہ ہے, آف کورس انہوں نے 5-6 پراپرٹیز رکھی ہوئی ہیں, کرایہ دار رکھے ہوئے ہیں, کرایہ دے رہے ہیں. لیکن جو آکوپینٹ ہے گھر کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. تو ٹیکسز میں اگر فائدہ ہے, دوسرا ایک طرح سے ان کی سیونگز ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور جو مسئلہ ہے نا, کلچرلی
जिस घर में आप पैदा हुए ना, अगली 7 पुश्तें भी उसी घर में थी। Yes, definitely. मूव होना कि एक घर को जी मैंने 5 साल, जैसे अमेरिका में 85% बंदा जो है ना, वो या तो जिस घर में रहता है उसको वहाँ से मूव हो जाता है या उसको रीफाइनेंस करता है। बहुत कम है कि जी कोई शख्स एक घर में 30 साल रहा हो, इसलिए कि वहाँ पे जो मॉर्गेज की लेंथ है वो 30 साल है, तो 30 भी है, 15 भी है, लेकिन इट्स वेरी रेयर कि मैं कहूँगा बड़े शहरों में, मिडिल का मुझे नहीं मालूम, बड़े शहरों में मतलब अगर आप मतलब डीसी से नीचे आए, अटलांटा, मायामी, ह्यूस्टन, ये वो सर्कल का 30 साल रहना बड़ा कम है, बहुत कम। अमूमन ये होता है ना, देखेंगे कि एक लड़का और लड़की की शादी हुई तो उन्होंने अपार्टमेंट से काम शुरू किया, यहाँ पे जो फ्लैट कहते हैं, किराए पे रहे, फिर जब बच्चा हुआ तो उन्होंने एक टाउन हाउस ले लिया, 2 बच्चे हुए तो वो सिंगल फैमिली में आ गए, और फिर सिंगल फैमिली से बड़े सिंगल फैमिली में आ गए, राइट। तो 4 इसके स्टेजेस हैं, लेकिन चौथे स्टेज तक पहुँचते पहुँचते मियाँ बीवी जो हैं दे आर इन देयर 50s, और 50s के बाद आप 60s में जब बच्चे कॉलेज वाले चले गए ये वो, फिर आप सोचते हैं यार मैं इतने बड़े घर के क्या करूँगा, मैं डाउन साइज करना शुरू करता हूँ। वरना कहते कि 6 बेडरूम का घर है, उसमें से 2 मियाँ बीवी रह रहे हैं, प्रोवाइडिंग कि उनकी डिवोर्स ना हो गई हो या किसी की मौत छौत ना हो गई हो, तो डाउन साइज शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कल्चरली ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे बजाय हम घरों के हम कमरों में मूव करते हैं। कमरों में मूव करते हैं मतलब मेरे काफ़ी ख़ानदान वाले हैं यहाँ पर, और वो जैसा आपने कहा वो कमरों में मूव करते हैं। एक छोटे कमरे से बड़ा कमरा, बड़े कमरे से पीछे एक और कमरा डाला, उसका करते थे। सो दिस इज व्हाट यू वर सेइंग कि दिस इज द कांसेप्ट दैट पाकिस्तानीज नीड टू चेंज, और जब तक ये चेंज नहीं करेंगे इनका लिविंग स्टैंडर्ड सोशली या जो इकोनॉमिकली हमारी कंट्री की इकोनॉमी बूम नहीं कर सकती, एंड दिस इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट जो हमें सोचना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक पे से वापस आके हम बात करेंगे। बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स हैं जो पीटीआई गवर्नमेंट ने लिए, जिसमें 1 विंडो ऑपरेशंस हैं, इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, डिसीज्ड की बॉडी अगर आप बाहर से ला रहे हैं तो आपको एयर टिकट्स नहीं देने, इस तरह की भी ऑफर्स अब आ रही हैं। एंड लगता ही है कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है फाइनली दिव डिसाइडेड कि अब पीटीआई ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको पूरा फैसिलिटेट करना है। जितना बढ़ चढ़ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मईशत की बिल्डिंग में, पाकिस्तान की सोशल बिल्डिंग में हिस्सा लेते हैं, अब उनको उसका रिवॉर्ड देना शुरू करेंगे। बात करेंगे सप्तान साहब से वापस आके ऑन हिज एक्सपीरियंस इन रेडियो मीडिया को किस तरह देख रहे हैं। विल टॉक अबाउट हिज पेरेंट्स एज वेल वापस आके। अभी छोटी सी ब्रेक, देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान, और आज हमें हमारे शो में ज्वाइन किया हुआ है सप्तान काज़मी साहब से। जैसे कि मैंने पहले बताया, इज़ अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन, एंड फॉर्चुनेटली मीडिया पे भी उन्होंने बड़ा सारा काम किया, और हम इनसे पूछेंगे कि अमेरिका में मीडिया और वहाँ पे किस तरह, प्लस जीन्स इनके अंदर जो इनके पेरेंट्स इनको मिले, जैसे हमने पहले ही बताया कि बहुत ही मशहूर शख्सियात के माशाल्लाह से घराने में पैदा हुए, और इनको बचपन से जो एक माहौल मिला, तो ही इज़ बीन वेरी वेरी कॉन्फिडेंट विद मीडिया एज़ वेल। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम सप्तान साहब से इनकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए पूछते हैं कि 1 विंडो ऑपरेशन, सर ये 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किए हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, ऐसी इनिशिएटिव है, अब आपने बस ऑन एयरपोर्ट जाना है, अराइवल वहीं से आपने वीज़ाज़ करवाने हैं, आपको कोई और इशूज़ हैं आप पहले जाएँ, लाइन्स में लगते थे, अब वो सारा के सारा जो एक पीटीआई गवर्नमेंट का फोकस है ऑन डिजिटलाइजेशन, सारा काम हो रहा है, इंटरनेट पे आप अपने आईडी कार्ड्स के लिए, वीज़ाज़ के लिए सब अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी हाउ हैप्पी दे आर, अब वो एक कन्वेंशनल पुरानी थॉट से निकल के अब हम डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। देखें खान साहब, जहाँ तक नई जनरेशन का ताल्लुक है, मिलेनियल्स, दे आर वेरी फेमिलियर विद इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सारा कुछ। हाउएवर जो लोग इस वक्त आई डोंट नो 65-70 बूमर्स,
ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. جنریشن گیپ بھی کہہ لیجیے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں جس میں سے میں ابھی بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں. ناٹ پاکستان گورنمنٹ, پاکستانی محکموں سے. ایک, میری امی کا نائکاپ کا کارڈ, صحیح. ٹھیک ہے جی. اچھا, وہ پہلے اس کو بنوانا جو تھا وہ ایک بڑا ایک مرحلہ تھا. خیر جی, وہ ساری چیزیں جمع کر کے ڈاکیومنٹ شامل, یہ وہ آن لائن جو ان کا جو ویب سائٹ ہے وہ 80% کام نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب کرتی ہے تو پھر بلے بلے کام کرتی ہے. تو خیر وہ کر کرا کے پھر, اس لیے کہ جو ایک چیز ہوتی نا کہ ہاں یا میرا جاننے والا فلاں جگہ ہے, that needs to eliminate. کیوں ضرورت پڑے نائکاپ کارڈ لینے کے لیے جاننے والے کے لیے؟ کیوں؟ مل جائے گا جاننے والا, کوئی نہ کوئی دوست یار یہ وہ. اب وہ امی کا وہ جو ہے نائکاپ بنا, پھر وہ انہوں نے کہا جی اچھا امریکہ ڈیلیور کر دیا. جس تاریخ کو ڈیلیور ہوا اس وقت میری امی میرے چھوٹے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی ہیں, وہ لوگ اس شہر میں ہی نہیں تھے. اب نائکاپ والے کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں فلاں صاحب نے آپ کی ڈیلیوری لی ہے اور یہ سائن کر رہے ہیں. انہوں نے سائن کیا ہے. اس نام کے شخص کو میں جانتا ہی نہیں. اب اس کو دوبارہ لانا, یہ کرنا وہ کرنا, دیٹ واز اے ڈیفیکلٹ تھنگ. فائنلی ان کو لگے کوئی تقریباً کوئی 8-9 مہینے. She finally got. She finally got it, yes. Definitely, but وہ ایک پین ہے پوری کی پوری جو آپ گزرتے ہیں, اور اس کے لیے آئی تھنک وہ سٹیزن پورٹلز اینڈ ڈفرینٹ اوورسیز پاکستانی کی جو کمپلین سیلز بنائے, اس کو اب کمپیریٹیولی جو آپ جیسے بریک میں بتا رہے تھے, آپ سے بات بھی ہو رہی تھی کہ وہ اب چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی پازیٹیو اس پہ جا رہی ہیں کہ پی ایم نے پورٹلز بنا دیے ہیں, ڈائریکٹ آپ اس پہ جا سکتے ہیں, تو پاکستانی وہاں پہ اس پہ بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. تو وہ ہوپ فلی یہ ساری کی ساری چیزیں نکلتی ہیں. ہاں مطلب اٹ ٹیکس ٹائم. ڈیفینیٹلی, بٹ اٹس اسٹیپ ٹوورڈز اے پازیٹیو موومنٹ. تھوڑا سا آپ سے ٹائم کی ہمارے پاس شارٹیج ہے بہت زیادہ, اور ہم چیزوں کو تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں. وی وڈ ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ یور پیرنٹس ایز ویل, لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں اپنا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہاں پہ. آپ نے ریڈیو کے اوپر بھی کام کیا ہے, یو بین اے ویری وائبرنٹ اینڈ جسے کہتے ہیں ووکل پرسن آن دا ریڈیو ایز ویل, پاکستانی کمیونٹی کو لے کے اور پاکستانی جو ڈیسپورا وہاں پہ ان کی ریپرزنٹیشن کو لے کے. ہاؤ واز دی ایکسپیرینس اوور دیئر آن ریڈیو؟ ریڈیو میں نے کیا تھا آج سے تقریباً 20 سال پہلے. ریڈیو پاکستان واشنگٹن کے نام سے, گڈ مارننگ واشنگٹن کے نام سے ہم نے ایک ریڈیو پروگرام شروع کیا تھا. اے ایم پہ ہمیں ملا تھا. تو مزیدار بات تھی کہ سننے والے بہت تھے, اور ہمیں فیڈ بیک بھی آتا تھا کہ ہاں یار تیرا پروگرام سنا یہ وہ. لیکن 20 سال پہلے فائنینشلی اس کو سپورٹ نہیں کیا گیا تھا. اتنا کیا لیکن بہت معمولی کیا گیا تھا. ہاؤیور آج کی تاریخ میں اگر ریڈیو چلے تو جیسے ہم بات کرتے آئے ہیں کہ جی پازیٹیو کی طرف چل رہا ہے سلسلہ, تو یس. لیکن ریڈیو اتنا اب سنا جاتا نہیں. تو اس کے حوالے سے ریڈیو کا بڑا مزہ آتا تھا. از اٹ دا سیم اوور دیر؟ امریکہ میں بھی لوگ جو ہے ریڈیو کے اوپر زیادہ ہی کرتے ہیں, ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی کہ شاید ریڈیو اپنی وہ ایسنس وہ کھو چکا ہے, وہ جو ایک تھا اس کا. وہ امریکہ میں بھی اسی طرح سے. ہاں, وہ اس لیے کہ ریڈیو جو ہے نا اب ایک وہ بن گیا ہے میوزیکل میڈیم. کسی بھی سنگر کو اگر مشہور ہونا ہے جی تو وہ ریڈیو سنتا ہے, اس کے گانے ریڈیو پہ چلتے ہیں. دیٹس اباؤٹ. اس لیے کہ اب تو میوزک اتنی ایپس آ گئی نا, تو ریڈیو کون سن رہا ہے؟ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, آپ نے وہ یوٹیوب کنیکٹ کر دینا بلوٹوتھ سے, یا جو بھی میوزک چینلز ہیں وہ آپ نے کر دیے ہیں, تو وہ اٹس سیلف ریڈیو. ریڈیو ایک بڑا میرے والد صاحب بھی تھے جب تھے ریڈیو میں, تو مجھے یاد ہے کہ ہم پنڈی میں رہتے تھے, میں میری بہنیں, ہم مہر النساء میرے خیال سے اسکول کا نام تھا. تو ابو ہمیں پک کرتے تھے اور ہم گھر جب آتے تھے تو 2:30-3 بجے کا وقت ہوتا تھا, اور اس وقت ایک کہانی چل رہی ہوتی تھی. اٹس ناٹ اے ڈراما کہ ایک صاحب بیٹھے ہیں اور وہ کہانی پڑھ رہے, اور وہی صاحب نے پھر وہ کیسٹ کہانی کا کانسیپٹ وہاں سے شروع ہوا تھا. تو اب ہم اس کہانی کو اتنے محو ہو جاتے تھے, ہم بچے چھوٹے تھے, اور اس کو سنتے ہوئے. آج کی تاریخ میں وہ نہیں پایا جاتا. بالکل. تو اس لیے کہ ہمارے ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ دیکھو ریڈیو یہ سکھاتا ہے آپ کو
کہ ایسا بولو کہ سننے والے کے سامنے ایک تصویر کھنچ جائے, کہ آپ پہاڑوں کا ایسا تذکرہ کریں کہ وہ شخص سمجھے کہ ہاں یار میرے سامنے واقعی میں پہاڑ ہیں. تو وہ ٹیلی ویژن آف کورس اٹس اے ڈفرنٹ میڈیم, تو وہ چیز ریڈیو کی جو ایسا آپ نے کہا اس کے جواب میں کہ یس وی ہیو لاسٹ دیٹ. اور پھر ریڈیو پہ لوگوں کی جو آواز ہوتی تھی, یا کوئی گانے والا ہے یا کوئی کمپیئر ہے, سارا اس اینڈ آئی تھنک دیٹس ون آف دا ریزن, جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ایک جو پرسنالٹی بلڈنگ تھی کسی بھی ہوسٹ کے لیے, میڈیا پرسن کے لیے, وہ جو ریڈیو سے سفر کر کر آتے تھے ٹی وی کی طرف, ان کی ایک پرسنالٹی بڑی کمپوزڈ قسم کی پرسنالٹی ہوتی تھی. وہ اب چیز شاید اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بڑے امیچور سے ہوسٹنگ ہو رہی ہے, یا امیچور میڈیا پرسنالز ہیں جو چیزوں کو اس طرح ہینڈل نہیں کر پا رہے. اینڈ یو ور ٹیلنگ اباؤٹ اظہار حسین صاحب کا کہ وہ بھی اینڈ ٹائم تک ہی واز ٹو مچ انوالو ود دا کنٹری, اور وہ بس واپس پاکستان پہنچتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمارے میں نہیں ہے وہ, تو سر تھوڑا سا ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ آپ یہاں پہ ہیں, اینڈ اظہار حسین صاحب کی جو کچھ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں, تاکہ ویورز جو ہیں وہ اس آواز کو جو مس کرتے ہیں, وہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان, وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا. میرے ابو ایک شعر پڑھتے تھے جو میں ان کی نقل کرنے کی کافی کوشش کرتا ہوں اور کامیاب نہیں ہوتا ہوں. وہ آئے میرے ملنے والے, وہ در کھلا میرے غم کدے کا. تو یہ اب یہ جملہ, یہ میں دو مصرے ریڈیو پہ کہنے سے نا ایک آپ کی ایک توجہ ادھر ہو جاتی تھی. تو خیر ابو نے 1952 میں ریڈیو پاکستان, بالکل ون آف دا فرسٹ پریزنٹرز, جی وہ تھے. پھر اس کے بعد 1962 میں تک انہوں نے تھے, وہ لاہور میں بھی تھے, پشاور بھی تھے, اسلام آباد تو تھا ہی نہیں, اور کراچی آف کورس اس زمانے میں سارا سینٹرل کراچی تھا. پھر سن 62 میں وہ چلے گئے BBC, 66 تک وہاں پہ رہے. پھر یہ ہی کیم بیک اینڈ جوائن ریڈیو پاکستان ان 66, اور پھر اس کے بعد لاہور میں اسٹیشن ڈائریکٹر تھے وہ. ارلی 70s میں ایک ٹاک شو ہوتا تھا, اس کا نام تھا آپ اور آپ. ضیاء محی الدین صاحب کا ہوتا تھا پرکھ, اور ابو کا میرے آپ اور آپ. تو وہ ٹی وی شو. پھر اس کے بعد جب 72 کا الیکشن ہوا تھا بھٹو صاحب مرحوم کا, تو ابو نے پوری کوریج کی تھی. Definitely, we know he had a very big role in building all this radio. جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر, he was one of the pioneers in that. Last few moments when he was over there, آپ کے ساتھ امریکہ میں تھے, اسٹیٹس میں تھے, آپ مجھے بتایا تھے کہ he was very eager to go back to Pakistan. وہ کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ بتائیں کہ ان کا دل ان کے ساتھ ابھی بھی ناظرین کے لیے تھا, وہ پاکستانیوں کے ساتھ ہی دھڑک رہا تھا. بالکل. وہ دیکھیں امریکہ میں ہم گئے, امریکہ اس وجہ سے تھے کہ ان کو وائس آف امریکہ اردو سروس میں جاب مل گئی تھی. تو زبان سے محبت, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ زبان اور پھر سماج اور جو ہمیں اس ملک کی طرف لے کے چلتا ہے, تو اس زبان سے ابو کو بہت محبت تھی. Definitely, and we've seen he's served very well. Sir, last کچھ پوائنٹس ہمیں بتائیں, شاہدہ کاظمی صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں, ان کی مصروفیات کیسی ہیں, صحت کے بارے میں کچھ ان کا بتائیں ہمیں. صحت ماشاءاللہ سے شی از 82, ماشاءاللہ, تو دماغی طور پہ شی از ویری مچ دیئر. اور لیکن اب ظاہر بات ہے بڑھاپا ہے, ایج فیکٹر, لیکن یہ کہ ماشاءاللہ ان کو بھی اردو زبان سے اور پاکستان سے محبت ہے. ابھی جبکہ میں جب آ رہا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ مجھے بھی لے چلو. زبردست. تو میں نے کہا امی آپ کی صحت اجازت نہیں دے گی آپ کو اتنا لمبا سفر کرنے کی, کہ ارے کچھ کرو, مجھے بھی لے چلو. اور ظاہر بات ہے ان کے بھائی بہن یہاں پر ہیں جن کو وہ مس کرتی ہیں. اور ایک جیسے میں اسلام آباد ایئرپورٹ ابھی لینڈ کیا, تو ایک اسمیل سی ایک آپ کو نا ایک تسکین پہنچاتی ہے. مطلب یہ میرا اپنا پرسنل ذاتی تجربہ ہے جو اس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں. شاید لوگ کہیں گے یار کیا بو آ رہی ہے, یار یہ کیا ہے یار, نہیں ایسا میرا اپنا ذاتی نہیں ہے. تو امی ماشاءاللہ سے اب تو انہوں نے وہاں پہ امریکہ میں بھی اسٹیج ڈرامے وغیرہ کیے. تو یہ کہ ان کی جڑیں تو پھر ادھر ہی ہیں. گھر میں بھی چلتے ہیں پاکستانی ڈرامز اینڈ ایوری تھنگ جو بھی آ رہے ہیں ریسنٹلی. یار وہ جو ARY اور جیو وغیرہ پہ جو ہیں وہ ڈرامے دیکھنے کو مل جاتے ہیں. جیسے وہ بھی چلا تھا میرے پاس تم ہو, تو وہ یوٹیوب پہ کافی مل چلا ہے اور لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں.
عدنان صدیقی صاحب ہیں اور نعمان اعجاز ہیں, راحت فتح علی. پاکستانی کانسرٹ جب ہوتے ہیں, اوہ صاحب, عارف لوہار صاحب آئے ہوئے تھے, کیا نام ہے ان خاتون کا, گٹکوں جو انہوں نے گانا گایا نا, تو وہ بڑا مشہور ہوا. عارف لوہار, میشا شافی, میشا شافی, سوری میں معافی چاہتا ہوں. تو وہ کانسرٹ بڑا, اوہ ہو وہ اس کی آرگنائزنگ میں تھوڑا بہت شامل تھا. تو ہم نے جہاں پہ کیا تھا وہاں پہ $3,500 لوگوں کی کیپیسٹی تھی, اور تقریباً اتنی بندے باہر کھڑے تھے. زبردست. مطلب وہ سولڈ آؤٹ. پیپل وانٹ ٹو گو اینڈ اٹینڈ پاکستانی کانسرٹ. جو ایک کانسیپٹ ہے کہ شاید بالی ووڈ کو ہی لوگ کرتے ہیں, پر ایسا نہیں. پاکستانی کانسرٹس اور پاکستانی ایکٹرز جو ان کا بھی بڑا وہاں پہ مانا ہوا ہے. میشا شافی وہاں پہ بھی پاکستان میں بھی بڑی مشہور ہے. ابھی آپ کے جو ہے لڑکا بلال سعید, بالکل, ابھی وہ آیا ہوا تھا, ناٹ ابھی کیا چل رہا ہے, 20 چل رہا ہے, 20 میں تو کچھ ہوا ہی نہیں, 18 میں آیا تھا, 19 میں بھی آیا تھا پاکستان انڈیپینڈنس ڈے کے شو پر, اور بڑی فالوئنگ اس لڑکے کی, اور بڑا تمیز کا بچہ. مجھے اتفاق ہوا اس سے ملنے کا, تو انہوں نے بڑی محبت سے ملے کہ جی ہمارا, ان لڑکے نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں جی, ہم جب پاکستان سے باہر آتے ہیں, اب ہمارا فرض ہے کہ اس ملک کی عزت ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمیں یہ نہیں سنے کہ ہاں یار وہ آیا تھا, وہ یہ کر گیا, وہ شو پہ نہیں آیا, یا اس کے 10 نخرے تھے, یا فلاں تھا, یا ڈمکا تھا. ایسا دس از دا گڈ تھنگ جو ہمارے اب جو ینگسٹرز آ رہے ہیں, جو سیلیبریٹیز ہیں, وہ اس چیز کو اون کر رہے ہیں. وہ جا کے وہاں پہ دے ایکٹ لائک گڈ پاکستانی, تاکہ ایک وہ لے کے چلیں امیج جو ہمارا بلڈ ہوتا جا رہا ہے. سر لاسٹ میسج کوئی دینا چاہ رہے ہیں آپ اوورسیز پاکستانی کی طرف سے پاکستانیوں کو, جو ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں, جو یہاں پہ ایک ایگرنس ہوتی ہے لوگوں کی, بس ہم باہر پہنچ جائیں کسی طرح سے, ان کے لیے کوئی میسج, جو پاکستانی ہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ, ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہ رہا ہوں ایز اے اوورسیز پاکستانی. آپ کی طرف دیکھ کے کہوں کہ کیمرے کی طرف؟ سر آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے. کیمرے کی طرف. بھائیوں بہنوں, دل میں کوشش کرو کہ ٹرسٹ فیکٹر کریٹ کیا جائے اپنے دل میں, کہ پاکستان اتنا بھی برا نہیں ہے. ایک موقع تو ہے, چاہے وہ PTI کی وجہ سے ہے, چاہے ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے ہے, جو بھی ہے, اپنے دل میں چیریٹی اسٹارٹ فرام ہوم. تو پلیز مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو یو, give a shot to Pakistan, give a shot to Pakistanis, and just don't forget your roots. Thank you. زبردست بات. جیسے سبطین کاظمی صاحب نے کہا ڈونٹ فرگیٹ یور روٹس, اور اس کا مظاہرہ ہم نے جو 1 گھنٹہ ایک پروگرام کیا یہاں پہ, سبطین صاحب سے میری ملاقات 1 گھنٹہ پہلے سے ہم نے وی ور ہوسٹنگ ہم اوور ہیئر, اور آئی واز لکی انف کہ ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا. اور وہ جو ڈونٹ فرگیٹ یور روٹس ہے, وہ مجھے انہوں نے آف دا کیمرہ بھی اور آن دا کیمرہ بھی بار بار بتایا کہ ہماری روٹس پاکستان میں ہی ہیں. اور آئی واز امیزڈ. سبطین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے چکر لگایا, اور آپ کی اردو سن کے آئی واز ویری امیزڈ کہ اتنا عرصہ باہر رہیں اور آپ جو ہیں وہ واپس آئے, اور وہ زبردست الفاظ اعلیٰ پائے اردو آپ نے اس طرح استعمال کی ہے. نارملی ہم دیکھتے ہیں جو باہر جاتے ہیں, جب واپس آتے ہیں تو وہ زردے کو سویٹ رائس اور گلاب جامن کو ڈارک بالز اور اس طرح پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے. والدین کی انہوں نے ان کا یہ دیا ہوا کہ کوشش کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ شو دیکھنے کا, اور دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان, اور امید کرتے ہیں کہ جو باقی سارے اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو, ان کو بہت زیادہ ہمت بندی ہوگی, اور ان کو کانفیڈنس آیا ہوگا, اور ان کو خوشی ہوگی سبطین صاحب کو ہمارے بیچ دیکھ کے. اور آپ جو پاکستان نہیں آئے کافی عرصے سے, جلدی جلدی اپنے بیگز وغیرہ پیک کریں اور پاکستان کا چکر لگائیں, کیونکہ ہم بھی یہاں پہ منتظر ہیں آپ لوگوں کے دوبارہ سے آپ سے ملاقات کرنے کے, آپ کو گلے لگانے کے. ناظرین دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. اجازت دیجیے گا فراز علی خان کو. شکریہ آپ کا.